السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 272 چل رہی ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو کم یا زیادہ، چاہے یہ مال تم مسلمانوں پہ خرچ کرو یا کافروں پر، وہ تمہارے لیے ہی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا پورا اجر دیا جائے گا۔ یاد رکھیں پیاری بہنوں، دنیا میں انسان بخل، دل کی تنگی اور حس جیسی بری عادتوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، زیادہ سے زیادہ انفاق کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا آخرت میں کئی گنا اجر ملتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مال خرچ کیا جائے اور دنیا میں اس کا بدلہ نہ پایا جائے۔ ایکسکیوز می۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک بختی اور نیک نیتی اخلاص کے ساتھ تمہارا ہر صدقہ قبول ہے اور قیامت کے دن تمہیں پورا اجر دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا، رضائی الہی کی خاطر تم جو بھی خرچ کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا مقام بلند ہوگا، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ صحیح بخاری 2742۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہارے گناہوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا اور نیک اعمال میں کمی نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 273، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنا مال ان فقیروں اور محتاجوں پر خرچ کریں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے دن رات اس کی بندگی اور حصول علم کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد اصحاب صفہ ہیں، اور حافظ ابن کثیر نے کہا ان سے مراد وہ تمام مہاجرین ہیں جو مدینہ منورہ میں آ کر اقامت پذیر ہو گئے تھے، لیکن اصل میں ان سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ نہیں جاتے، اپنا گھر بار نہیں چھوڑ سکتے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، تو یہ تمام صدقات ان فقراء کے لیے بھی ہیں۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ، صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے ان کی 6 خوبیاں ہیں، 6 صفات ہیں جو خرچ کے زیادہ مستحق ہیں۔ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی مدد میں سے بڑی مد دین کے ان خادموں کی مالی مدد کرنا ہے جو دین کی حفاظت کے کاموں میں مکمل مصروف رہنے کی وجہ سے بے معاش ہو گئے ہوں، یعنی جو لوگ دن رات دین کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں ان کا ذریعہ معاش کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ان کو ظاہری بات ہے کہ ان کی بھی گھر کی ضرورت ہے، ان کی فیملی کی ضرورت ہے، تمام ضروریات ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا بھی صدقات میں شامل ہے اور وہ لوگ اس کے مستحق بھی ہیں۔ دین کا خادم خود کو اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل یکسو کر دیتا ہے، نہ وہ کسی انسان سے مانگتا ہے، نہ اس کو کسی قسم کی کوئی پانے کی امید ہوتی ہے۔ صاحب معاش یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس معاشی وسائل اس قیمت پر آئے ہیں کہ میں دین کی خدمت نہیں کر سکا، تو پھر اس کی تلافی ہونی چاہیے۔ اس لیے جو صاحب معاش لوگ ہیں، جو نوکری کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ میں بھی دین کی خدمت میں حصہ لے سکوں اور اپنے مال سے ان بھائیوں کا حصہ لگا دوں جو میری کمی کی تلافی اللہ تعالیٰ کے ہاں کر رہے ہیں۔ میں معاش کی وجہ سے میں مصروف ہوں، میں دن کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لے سکتا، اس لیے ہر انسان کی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ اگر میں حصہ نہیں لے سکتا تو مجھے ایسے لوگوں کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاموش سیٹ اپ ہے ایک کی دوسرے سے مدد کرنا۔ اس مثال کے طور پر جیسے ایک کامیاب بزنس مین ہے، اس کے پاس اپنے بزنس کے علاوہ وقت ہی نہیں ہوتا، اسی طرح ایک کامیاب داعی، دین کو پھیلانے والا، اس کے پاس دین کے علاوہ وقت نہیں ہوتا۔ تو پھر اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ صاحب معاش لوگ ان لوگوں کا حصہ نکال لیں جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے معاشی زندگی میں
کوئی کام کاج نہیں کر سکتے۔ دین کے خادموں کے لیے اپنا مال لگانا انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا زیادہ مستحق کب بناتا ہے؟ نمبر 1، جب دین کی جدوجہد اس مرحلے میں ہو کہ دین کے نام پر معاشی عہدے نہ ملتے ہوں۔ نمبر 2، جب دین کی راہ میں لگنے والا بے روزگار ہو جائے۔ نمبر 3، جب دین کے نام پر کیے جانے والے خرچ کی وجہ سے سزا کا ڈر ہو۔ نمبر 4، جب دین کے خادموں کو مال دینا ایک غیر اہم طبقے سے رشتہ جوڑنا ہو۔ نمبر 5، ایسا خرچ چونکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اس لیے ایسا خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو ناواقف انسان سوال سے بچنے کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھ بیٹھتا ہے۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی غیرت و خودداری گوارا نہیں کرتی کہ وہ دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، ان سے سوال کریں۔ تو جو ناواقف لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس بہت مال ہے، بہت خوشحال ہیں اور محتاج و مستحق نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک یا دو کھجور، ایک یا دو لقمے در بدر لیے پھرے، بلکہ مسکین وہ ہے جو مانگنے سے بچتا رہے۔ اور اگر تم دلیل چاہو تو قرآن سے اس آیت کو پڑھ لو کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے۔ صحیح بخاری 4539۔ اس سے کیا مراد ہے کہ عموماً جو لوگ آتے ہیں دروازے پر اور ہر گھر پہ جا کے انہوں نے 10 روپے مانگنے ہیں، 20 روپے مانگنے ہیں، تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسکین نہیں ہے جس کو ایک یا دو کھجور یا ایک یا دو لقمے سارا دن در بدر کرواتے پھر آتے ہیں، نہیں، بلکہ مسکین تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ ہی نہیں پھیلاتا۔ تعرفوہم بسیمہم، آپ انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا۔ میں نہ خمیری روٹی کھاتا اور نہ عمدہ لباس پہنتا تھا، یعنی میرا وقت علم کے سوا کسی دوسری چیز کے حاصل میں نہ جاتا تھا، اور نہ ہی میری خدمت کے لیے کوئی نوکر یا کوئی خادمہ تھی، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ لیتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ کون بات کر رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں، کیونکہ اپنا سارا وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ سبحان اللہ! اور فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں کسی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کے اس کا مطلب پوچھتا تھا کہ وہ اپنے گھر لے جا کے مجھے کھانا کھلا دے، حالانکہ مجھے اس آیت کا مطلب معلوم ہوتا تھا، یعنی شکریہ کے طور پہ۔ مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا وہ ہمیں کھلاتے۔ بعض کا تو ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کپ میں نکال کے ہمیں دے دیتے اور ہم اس میں سے اچھی طرح سے چاٹ لیتے۔ صحیح بخاری 3708۔ سبحان اللہ! یہ ہیں صحابہ کرام کی علم حاصل کرنے کی فضیلت، علم حاصل کرنے کی چاہت، ان کی طلب، کہ ان کی دنیاوی زندگی کی خواہشات ہی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن پیاری بہنوں، ایک پیٹ تو ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ تو سب کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ پیٹ کی ضروریات تو ہر انسان نے پوری کرنی ہوتی ہے، لیکن پیٹ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی لیے تو ان لوگوں کا اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے۔ سبحان اللہ! اور پھر صرف سنتے نہیں تھے، علم حاصل نہیں کرتے تھے، عمل بھی کرتے تھے۔ یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس 40 درہم ہو، اس نے الحاف کیا، یعنی اس نے زیادتی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی والی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتائی ہے، کہ ایک کھجور، دو لقمے کے لیے مسکین نہیں پھرتا، وہ جگہ جگہ اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ، جو تاخیر اور جو خیر میں سے
تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے لیے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے کہ سب کچھ جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں، اس لیے ضرور خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔